بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈا اور چینی، ہر دعا قبول ہوگی، ہر مقصد پورا ہوگا۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو ایک انڈا اور تھوڑی سی چینی کا ایسا عمل آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بغیر شک کیے ایک بار آزما کر دیکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اتنا رزق، اتنی دولت آ جائے گی کہ زندگی بھر آپ استعمال کرتے رہیں، ختم نہیں ہو پائے گا۔ انڈے اور چینی کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کے تمام مقاصد جتنے بھی ہوں گے وہ پورے ہو جائیں گے۔ آج کا یہ عمل انڈے اور چینی پر ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی اور سکون چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ عمل کے دوران کوئی بھی چیز سکپ نہ ہو پائے، کیونکہ عمل کا اچھی طریقے سے سمجھ جانا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ویڈیو کو چھوڑ چھوڑ کے دیکھ لیا اور پوری بات نہ سنی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کمنٹ میں لوگ پوچھتے ہیں اس عمل میں کیا بتایا، کیسے بتایا۔ تو آپ کی مہربانی ہوگی 5 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو پورا دیکھ کر اور سارے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس عمل کے لیے آپ لوگوں کو صرف 2 چیزیں چاہیے۔ پہلے نمبر پر تھوڑی سی چینی، چاہے 1 چمچ لے لیں، اور اس کے ساتھ 1 انڈا، اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے آپ کا پکا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہی اللہ میری مدد کرنے والا ہے، وہی میرے معاملات کو ٹھیک کرے گا، وہی میری مشکلات کو حل کرے گا، اور وہی میرے لیے رزق دولت کا انتظام فرمائے گا۔ دوستو، جو لوگ شک کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں، تہجد کے وقت مانگتے ہیں، لیکن دعائیں قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دوستو، دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہو، آپ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے عبادت ہوتی ہے جس سے انسان کا دل سکون پاتا ہے اور اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے۔ اور کچھ لوگ دعا کے اثرات پر شک کرتے ہیں اور ان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا واقعی دعا میں کوئی طاقت ہے؟ کیا اس سے ہماری مشکلات حل ہو سکتی ہیں؟ تو ان سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ لوگ دعا کی اصل حقیقت کو سمجھ سکیں۔ دعا ایک روحانی عمل ہے جس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنا ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ دوستو، اس آیت سے یہ بات واضح ثابت ہو جاتی ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا ضرور سنی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا، مسلمان ہوتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتا، وہ سب دعاؤں کو سنتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر دعا میں اتنی طاقت ہے تو بعض لوگ اس کے اثرات پر شک کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کی مضبوطی اور یقین کی حالت اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں شک ہوتا ہے کہ آیا اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا یا نہیں۔ یہ شک ان کے ایمان کی کمزوری کا اشارہ ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی دعاؤں کا جواب فوراً نہ آئے، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتے ہوں اور شک میں مبتلا ہو جاتے ہوں۔ دعاؤں کے اثرات کے بارے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر جواب اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتے کیونکہ وہ ہماری بھلائیاں اور آزمائشوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ بعض دعاؤں کا جواب ہمیں دنیا میں نہیں ملتا بلکہ آخرت میں ملے گا، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے جو ہم نے دعا کی ہوتی ہے۔ دوستو، دعا کے مؤثر ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں دل کی خلوصیت اور ایمان کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرتا ہے جو دل سے نکلتی ہیں اور جن میں کسی قسم کی منافقت یا دکھاوا نہ ہو۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دعا کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ عبادت کا حصہ ہے۔ ایسے لوگ جو شک کرتے ہیں، شک میں مبتلا رہتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں اور پھر شک کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کو یاد کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کا ضرور جواب دیتا ہے۔ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ صبر ضرور کرے، یقین کے ساتھ دعا کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ کی حکمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دعا کو ایک ذریعہ سمجھیں جس کے ذریعے ہم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر
سکون پاتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو عمل کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور اس کے بعد عمل کے فوراً بعد آپ کو دعا کرنے کا ایک پیارا سا طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر آپ کی کوئی بھی دعا جس کو آپ لے کر پریشان ہیں کہ میرا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، اللہ پاک اس کو قبول فرما کر بہت جلد آپ کی دعا کا جواب دیں گے اور آپ کو اس کے بدلے میں جو بھی آپ نے اللہ سے مانگا ہوگا وہ عطا فرما دیں گے۔ دوستو، آج کے جو عمل ہے اس میں آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کا یقین مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے تمام مقصد پورے ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف سے برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو کر اپنے پاس ایک انڈا رکھ لینا ہے اور پیالی میں تھوڑی سی چینی رکھ لینی ہے۔ انڈے کو آپ نے صاف کرنا ہے، اگر تھوڑا بہت گندا ہو تو اس کو کسی کپڑے سے صاف کر لیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، سورہ کوثر، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اور اللہ پاک کا اسم مبارک ہے الرحمن، جس کو ہم یا رحمانو بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیالی میں تھوڑی سی چینی لے کر اپنے سامنے رکھ لیں اور انڈے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ انڈے کے اوپر آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر، اور اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو، اللہ پاک کا اسم مبارک۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 21 مرتبہ یا رحمانو پڑھ کر آپ نے اس انڈے کو توڑ کر چینی میں ڈال کر مکس کر دینا ہے۔ اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ عمل کو میں دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انڈا اور چینی اپنے پاس رکھیں، چینی آپ کے پاس پڑی ہو پیالی میں، انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 11 مرتبہ سورہ کوثر، 21 مرتبہ یا رحمان اللہ پاک کا اسم مبارک پڑھ کر انڈے کو چینی کے اندر مکس کر دیں، یعنی توڑ کر اس کو مکس کر دیں، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے جب انڈے کو چینی میں مکس کر دیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس پیالی کے اوپر پھونک مار دیں، دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اللہ سے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے دعا مانگ لیں۔ جس مقصد کے لیے آپ پریشان ہیں، جس حاجت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جس مراد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا مانگ کر آپ نے وہ انڈا وہ پیالی میں مکس کیا تھا چینی کے اندر، اس کو آپ نے اٹھا کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر چلے جانا ہے، اور گھر کی چھت کے سب سے جو اوپر والی چھت ہے وہاں پہ کسی بھی کونے میں آپ نے اس انڈا اور چینی کو جو مکس کیے ہوئے تھے آپ نے کونے کے اندر اس کو رکھ دینا ہے، پیالی سے نکال کر اس کونے میں رکھ دینا ہے۔ بس اتنا سا آپ نے کام کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی دیر ہوگی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جتنی بھی رکاوٹیں بندشیں ہوں گی وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس طرح کی بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اگر رزق کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، اللہ پاک اس کو بھی دور فرما دیں گے، اور گھر میں اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری زندگی کھاتے رہیں، کبھی ختم نہیں ہو پائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، تو آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر مقصد کو پورا کروانے کے لیے دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے مکمل وضو کریں اور پاکیزہ حالت میں بیٹھیں۔ دعا کی گہرائی سے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، دل کی گہرائی سے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اور اس کی قدرت، رحمت اور مہربانی کو یاد کریں کہ وہ کتنا مہربان ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ کتنی قدرت والا ہے۔ دعا کا آغاز ہمیشہ حمد و ثنا سے کریں، یعنی اللہ کی سب سے پہلے تعریف کریں، اس کے بعد اپنی ضرورت اور مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ دعا کرتے وقت اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اتنے سے الفاظ بول دیں گے اللہ کی ذات کو بہت رحم آئے گا، وہ بہت مہربانی فرما دے گا، کیونکہ وہ بڑی قدرت والا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ میرا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اپنے مقصد کو تفصیل سے بیان کریں اللہ کی ذات کو، اور اس پر یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے اور آپ کی مدد کرے گا۔ یہ آپ کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار آپ کی دعا کو سن رہا ہے اور آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دعا میں ہی اللہ پاک کا یہ ورد کر سکتے ہیں، اللہ پاک کے اسم مبارک کا یا اللہ یا رحمان۔ اللہ پاک کے یہ 2 اسم مبارک ہیں، ان کا ساتھ ساتھ ورد کریں اور بار بار دعا کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ
کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دعا وہ ہے جو بار بار کی جائے۔ یاد رکھیں یہ عمل صرف یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کا یقین مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے تمام مقصد پورے ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو میں نے آپ کو دعا کرنے کا ایک پیارا سا طریقہ بتا دیا، اس کے بعد انڈے اور چینی کا عمل بتا دیا۔ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، دعا مانگنا آپ کا کام ہے اور عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ دوستو یہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، ان میں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ جو لوگ شک کرتے ہیں ان کو بالکل بھی شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی پروردگار نے سب کچھ عطا فرمانا ہے۔ وہ نہیں عطا کرے گا تو اور کون عطا کرے گا؟ اس عمل کو بھی دل سے کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جب آپ اللہ پاک کو اس کے اسم مبارک سے پکاریں گے، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے، اللہ پاک کا ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، تو وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لے گا۔ جو آپ کو عمل بتایا چینی اور انڈے کا، اس کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔